لفظ ہمارے صوفیاء میں سالکین طریقت میں بڑا معروف ہے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ فیض دینا، فیض لینا۔ بعض تصوف کے مخالفین لفظ فیض پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت میں اور دین میں اس کا پورا ایک مقام ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے اور ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے استاد رٹا کے یاد کرا کے سمجھا کے دیتا ہے، اور یہ جو نظر کا علم ہوتا ہے یہ بعض اوقات کسی درویش کی موج آتی ہے اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے، سینے روشن کر دیتا ہے رب تعالی۔ اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے، اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ رحمان کے میں نے ابتدائی 2-3 کلمات تلاوت کیے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خالق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہے۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی 2 جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث۔ نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہے، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارا بھائی یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی،
اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا. اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص. یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے. اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم. یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے. پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے. گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے. جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا. حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے. دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکا دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے. کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے. جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے. تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا. میں تو کہوں گا ادباً خاموش تھے. بڑوں کی مجلس میں ادباً بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے. لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی. آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد تو محبوب پاک علیہ السلام کی ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے. تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھوں نعمت آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں. اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے. ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں طویل شریف لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے. فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں. یہ جو فیض ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بھلا. دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ. نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا. کہتے میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. فرماتے میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں بھی چپ ہی تھا. حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا، کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں. کہتے میرے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے. نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں.
وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے؟ کر دوں بات؟ عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت واپسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھول، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا۔ فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا، فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو عالم دین بنا دیا ہے، جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے، دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی، کہا درس نظامی پڑھائے، 2 4 5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا، کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے نہیں چل پاتے۔ اس کی اماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا، کہنے لگی حضور مہربانی کریں جیسے بھی ہو کچھ کریں۔ فرمایا کون ذہن ہے چل ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں، باپ کوئی نہیں، میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے۔ آپ نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا، تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں، رکھ لے پاس۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہے، میں چارہ ڈال دیا کروں، اور مجھے رکھ لے یار، رکھ لے، کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا، رکھ تو لینا، مجھے رکھ لے۔ بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا، کہا مجھے رکھ لے۔ حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی۔ وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا، شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا، جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے، تو 2 3 نے تانا دیا اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی۔ اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، وہ تمہیں چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لاگ پہلے، اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دی اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا۔ فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائیں، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا۔ وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا۔ یار ایسے خالی بات ہے ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کا برتن دھوئے اور خالی رہ جائے، وہ کوئی رب کا بندہ؟ یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا۔ او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہہ رہا نہ دے یہ کیسے ہو گیا، اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں۔ ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب یہ اماں دودھ دیتی ہے۔ اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا۔ اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، فیض بتا رہا ہوں۔ عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی۔ تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر۔ کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں،
بتاؤ یہ سارا فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں، یہی ہے فیض۔ دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے۔ چادر بچھاؤ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی کہنے تینوں اتھو لبا کی ہے، میں کہ کچھ جیویں جدیاں میں نے جڑیاں دیس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے۔ خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے۔ کدی پانڈ بنی جے پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی، وہ بولے بس تسی ایڈے شہرو بالکل ایڑے ہی نہیں گئے جی میں کدی باندھی ہے کبھی۔ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے، چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے، جو شہر تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی، اونج لپیٹ لی دی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے، ادھر پنجابی کی ترجمہ ہے پانڈ بنی، چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے۔ تو بس حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ کچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی، بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے، کوئی بات کبھی بھولے ہی نہیں۔ ایک پنڈاں دے صاحب نال حضور فیض بنڈے ہے، پنڈاں دے صاحب نال جی۔ اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا، میں لفظ کہاں سے لاؤں، پانڈ ذرا تھوڑی پاری ہوندی ہے، پنڈاں دے یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے، یہ ملتا ہے۔ یہ آج بھی 2 شرطیں، دینے والا کامل ہو، پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو، ایسے خالی نہ ہو، پہلے اس کے پاس ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو۔ اگر وہ پہلے سے بڑا ہوگا نا، صوفی ہے، پہلے ہی بڑا درویش ہے، پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے، پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں، وہ پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے، تو پھر نہیں۔ تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے۔ یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا۔ اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے، اب مہربانی کر، توجہ کر۔ تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، عرس، یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے۔ عرس والے دن، عرس کا لغوی معنی شادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے۔ تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں۔ پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں آتے، بعد میں روز آتے، کہنا میرے بھی بندے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا، ان کا کرم، ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے عرس والے دن، خاص دنوں میں۔ اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں، اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے، اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں، وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں۔ عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا، سمجھ لے دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کوئی چیز۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2 دہاڑی دکان پہ اتنا نہ میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے، اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے، کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا، کریں بات آپ یہ۔
میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں، پر مجھے بڑا لاڈلا ہے، کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے، نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان، پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو۔ اور یہاں لوگ کہہ رہے ہو چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، نعت خواں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے کہتا ہے تو جنتی، خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے، یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو، تم قلندر نہیں تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ قلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو قلندر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں قلندر کا نام حسن بصری ہے، قلندر کا نام جنید بغدادی ہے، قلندر کا نام داؤد طائی ہے، قلندر کا نام سری سختی ہے، قلندر کا نام معروف کرخی ہے، قلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، قلندر کا نام مہر علی ہے، قلندر کا نام جماعت علی ہے، قلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ قلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈھٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں، یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا رحمان یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، 10 سال پورے ہو گئے، خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ اے اللہ، ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں۔ اللہ، کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے، بچے، اے اللہ، بندوبست کرنے والی سب سے پہلے آتے رہے۔ خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔ خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے،
اللہ ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم، ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح، یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا۔ جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ اے عرش و فرش کے مالک، تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں، ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے۔ اے اللہ تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے، اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے۔ اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے۔ اے اللہ بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی۔ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں۔ اللہ ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ مائیں بہنیں بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خداوندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے، تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہ رہا ہے۔ اے اللہ اتنی بڑی دنیا میں برما کے مجبوروں کو رہنے کو جگہ نہیں مل رہی، سالوں بیت گئے، کشمیر کی بچیاں روتی ہیں، اللہ ان کی مائیں پکارتی ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ روز خون بہتا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کوشش کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدوں پہ اعتبار کیا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو سڑکوں پہ جھونپڑیوں میں ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بیچارے چھاپڑی فروش ہیں ان کی مدد فرما، جہاں جوان بچیاں ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما، اے اللہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت دے دے۔ ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما۔ جن کے عزیز و رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اے اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے،
ان کی قبر نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں۔ اللہ، ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ اے اللہ، بس خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔